کیا ہم تمہارے رسول کے نواسے نہیں ہیں؟ اب عمل کی طرف اور ذہن سے عامی بھی سمجھ لے. آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، بس اس جملے میں پیغام بھی پوشیدہ ہے، اور اس کے بعد سلسلے بیان نے مصائب آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آخری جملہ فرمایا ہے کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بات تم پہ اثر کیوں نہیں کرتی. عزیزو فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بات تم پر اثر کیوں نہیں کرتی. لأن بطونکم مملوء من الحرام، تمہارے شکام مال حرام اور لقمہ حرام سے بھر گئے ہیں، اس لیے ہمارا کلمہ حق تم پر اثر نہیں کرتا. اب یہ وہ بات تھی جو انتہائی عملی تھی اور سب کے سمجھ لینے کی تھی. توحید کا مسئلہ اگر فلسفیانہ تھا تو یہ مسئلہ بہت زندگی سے جڑا ہوا تھا، مادی سطح پر. اور حقیقت یہ ہے دوستو کہ جب انسان کا شکم مال حرام سے بھر جائے تو اس کے سامنے کسی کا کوئی تقدس اور احترام باقی نہیں رہ جاتا. آپ کو اندازہ ہے کہ حسین کا لٹا ہوا کارواں کس کیفیت کے ساتھ لے جایا گیا ہے؟ بس 2-3 جملے عرض کروں گا تاکہ وقت کے اندر گفتگو تمام ہو جائے. کس کیفیت کے ساتھ یہ قافلہ لے جایا گیا ہے؟ اللہ اکبر. جہاں جہاں اہل بیت اطہار کو اونٹوں سے اتار کر منزل کرائی جاتی تھی، اہل بیت کے لیے کوئی خیمہ نہیں لگایا جاتا تھا. دشمن اپنے لیے خیمہ برپا کرتے تھے، دشمن اپنے لیے سائے کا انتظام کرتے تھے، لیکن اس اسیر قافلے کے لیے سائے کا اہتمام نہیں کرتے تھے. ایسا نہیں کہ کسی سائیدار درخت کے نیچے بٹھا دیا جائے، بلکہ کوشش یہ ہوتی تھی جہاں تک ممکن ہو دن میں تمازت آفتاب کے اثر میں رہیں اور رات میں اوس اور شبنم کے اثر میں رہیں. براہ راست زیر آسمان اور خاک کے اوپر ان کو بٹھا دیا جاتا تھا. یہ کیفیت تھی. یہاں تک کہ ایک مقتل میں ایک عجیب منظر نقل کیا گیا ہے. منظر یہ ہے کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں لوہے کی ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توق تھا، اور زیارت مقدسہ ناحیہ کے جملے دلیل میں کے طور پر موجود ہیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسن بستہ کا فقرہ تو یہ صرف اردو یا فارسی زبان میں ایک فقرہ ہے جو زمازد ہو گیا ہے. لوہے کی زنجیروں میں اہل بیت اطہار کو جکڑا گیا تھا. اور تمازت آفتاب سے جب لوہا گرم ہو جاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہے جسم پہ چھالے پڑنے لگتے ہیں، جسم پہ چھالے پڑنے لگتے ہیں. دوستو ایک منزل وہ نظر آتی ہے کہ جہاں سید سجاد ان چھالوں سے بے چین ہو رہے ہیں، مضطر ہو رہے ہیں. سید سجاد اٹھے اور ظالم کے خیمے کا جو سایہ زمین پر پڑ رہا تھا اس سائے میں آ کر بیٹھنا چاہا. ظالم نے زنجیر کی آواز سنی، اپنے غلام سے کہا اے غلام جا کے قیدی سے کہہ دے کہ سائے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے خیمے سے دور جا کر بیٹھیں، خیمے سے دور جا کر بیٹھیں. سید سجاد نے اس غلام سے کہا اے غلام جا کے اپنے آقا سے کہہ دے میں خیمے کے اندر تو نہیں آ رہا ہوں، میں تیری آسائش میں مخل تو نہیں ہو رہا ہوں، مجھے یہاں بیٹھ رہنے دے. اب جواب کے طور پر غلام نہیں آیا، وہ خود شقی جو قافلہ سالاری کر رہا تھا، وہ شقی تازیانہ ہاتھ میں لے کر خیمے سے باہر آیا. سید سجاد نے تازیانہ اس کے ہاتھوں میں دیکھا، اپنی بیڑیوں کو اور ہتکڑیوں کو سنبھالا، خیمے سے دور جا کے بیٹھ گئے. جناب ثانی زہرا سے دیکھا نہ گیا. جب وہ شقی واپس چلا گیا ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی اور کہا بہن ام کلثوم، اے بھابی لیلا، اے ام فروا، اے فضہ، ہم سب قریب آ جائیں اور ایک حلقہ بنا کر کھڑے ہو جائیں. جناب سید سجاد کے پاس آگے فرمایا اے بیٹا اگر یہ ظالم اپنے خیمے کے سائے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، ابھی پھوپھی کا سایہ سلامت ہے، ہم جھکے جاتے ہیں، ہمارے سائے میں کچھ دیر آرام کر لو. انا للہ و انا